السلام علیکم۔ آپ ورلڈ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان انہوں نے جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں، ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی قسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہیں قرآن کریم میں، باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود۔ اور سچی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ نہیں فکر نہیں۔ تو خدا کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے، بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے۔ جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہے یہ اس میں پڑتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہے، دشتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے، ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس کے ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔
ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پر اتنا عارضی ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبے چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر چمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی. اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا. صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل. یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی. اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے. تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے. ایک بات یاد دلاؤں، جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی. میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی. غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاکی بھی حضور کی ہے. سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا. صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا. ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا. اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو. صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی. آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا بالنار،
تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالے کملی والے کا غلام ہے، کالے کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی کی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں۔ سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے لا کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھانی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاٹ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدم میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہے۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا ہے، بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور قلم کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہلا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے آج کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے تو اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے یہ کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے، میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے، میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے، میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل العلم کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی۔ نرالی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سرکت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لکھتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا، جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپئے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپئے کو، دنیا کو، دولت کو چھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا،
रुपया बड़ा काफी लाया और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हज़रत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत को खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका वो कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब फिर ना मुरीद बुलाओ, ये इतना रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया, जा चला जा, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे। मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा, तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना, तो पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए। वरना ऐसे बेतमा लोग आए, बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन मदीना मुनव्वरा हुजूर की हयात में हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन, ये जो हमारी माएँ थी मोमिनों की, मुसलमानों की, हुजूर की घरवाली, सबने मशवरा किया, मशवरा किया। और कैसे मशवरा ना करती, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे कई मरतबा, कई महीने तक एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना, खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, इतना ही अल्लाह ने दिया है। एक खजूर, एक पानी का प्याला, पानी भी रट के नहीं। ये सब ने ये मशवरा किया कि अब तो फतूहात अच्छी बढ़ गई है, मदीने के लोग अच्छे खासे अब खाते पीते हैं, हम तंगी कब तक गुजारेंगे। अंदाजा लगा हमारी माँ ने के खजूर के 24 घंटे गुजार दिए और यहाँ घड़ी घड़ी फरोज खाना, और ये वो खाते भी अपने आप को यूं नहीं कहते कि हमने खाया है। पानी भी छुट्टी का नहीं, खजूर भी पूरी नहीं। एक खजूर का दाना एक माई को। और ऐसा वक्त भी आया कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में जंग के मौके पे जो राशन तकसीम किया, एक खजूर का दाना जिसमें 3 सहाबे शरीक कर दिए, इसको तीनों बांट के खा लेना। एक खजूर का दाना, आखिर वो खजूरें कोई मनो की तो थी नहीं, उसको तुम कहोगे पहले जमाने में शायद खजूर भी कितनी बड़ी होगी। वो जंग का मौका, लड़ाई, कुफर का मुकाबला, और राशन को देख मोहम्मद के गुलामों का। एक खजूर का दाना 3 आदमी, और उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया कि यार लड़ने के लिए तो हमें ले आते हैं, कुछ खाने को भी तो दे भाई।
بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو حضور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گڈا کچھ تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں نظر آ گئی، اور وہ رحمت والا آدمی دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیونکہ یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے۔ اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کر ایمان کی رتی نہیں رہنے کی۔ آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ کے کھانے کے پیچھے۔ پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا، کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں، جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے۔ واجی بات، اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے؟ کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال. اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے. فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی. میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے. اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں. تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا اور میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ. تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو. پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. کوئی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا. اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائیوں کی مار پڑے گی آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تو؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، آئیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے. اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا،
اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانتوں میں واپس لا میرے پیسے۔ انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں نے تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں نے تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیش کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس سے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا، اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا، کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں۔ ہمیں شبہ پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری گواہ کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی تھے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے آباد تھے آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے، کس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم بعد نہیں آتا، مزدور بعد نہیں آتا، مولوی بعد نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے دیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے، نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھا گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا،
अब मुंह से तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर अंदर से यकीन कोई नहीं। अंदर से यकीन बने ना, फिर बात बनती है असल में। दिल की गहराइयों में ये बात पैदा हो, फिर ये बात बनती है। नफ़तुल यमन एक अरबी दरस की किताब है, मदारिस में पढ़ाई जाती है। हमने भी बचपन में पढ़ी थी। उसमें एक वाक़या लिखा था कि एक आदमी पहाड़ की एक गाड़ में रहता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था, शब्बेदार आदमी था, वही रहता था। जन्नत से खाना आता था, वो खाया करता था। एक मरतबा 3 दिन तक न मिला, नहीं आया, अल्लाह मियां ने आजमा लिया। बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह नाम पे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां दे दी। ये लेके चला कि काफी है 3 रोटियां तो। जिस घर से रोटी मिली थी उन्हीं का कुत्ता पीछे लग गया फकीर के, और करीब था कि उसे काट खाए। आप इतने समझा 2 रोटी काफी है, 1 रोटी फेंक दूं, ये उसमें लग जाएगा, कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और 1 रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आप ने सोचा एक ही काफी है, धार ना खाए काट ना खाए कुत्ता, दूसरी फेंक दी। तो दूसरी रोटी खा करके फिर आबिद के पीछे आ लगा। आबिद ने सोचा वो ऐसी रोटी से कोई यूं ही भले, ये पीछे लग गया कुत्ता काट खाने को। वो तीसरी भी फेंक दी, कुत्ता तीसरी खा करके फिर पीछे पीछे। अब आबिद को गुस्सा लगा और अरबी जुबान में कहने लगा, मादी मुल्हाया, वो बेगैरत कमीने, शर्म कर, जिस मकान की चौखट पे तू पड़ा रहता है, 3 रोटियां दी थी उन्होंने मुझे, तीनों खा ली, फिर मेरे पीछे। मैंने तुझे तीनों डाल दी, वो तीनों के तीनों खाकर फिर मेरे पीछे लगा हुआ, तुझे शर्म नहीं आई? तो यूं लिखा था उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को जुबान दी और कहने लगा, बैठ के फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं, फैसला करो बैठ के। और कुत्ता कहने लगा, रब्बे मालिक, रब्बे कायनात की कसम है, बाद मरतबा इस चौखट पे जिस पे मैं पड़ा हूं 8 दिन तक टुकड़ा नहीं मिलता, पर मुझसे कसम ले ले, इस पर के सिवा कभी दूसरा दरवाजा जाके नहीं देखा। और मैं तो फिर भी कुत्ता हूं, जनाब तो आप ही हैं, उनसे प्यार के माथा रगड़ा। मैं कमीना हूं या तू कमीना है? आज भी कर रहा था कि हम लोग अपने आप को होशियार, दाना बीना, बड़ा चालाक, चुस्त समझकर काम कर रहे हैं, हालांकि चालाकी वहां किसी की नहीं चलती। जो खुदाई निजाम है उसमें चालाकी नहीं, आजिज़ी तो काम देती है, चालाकी काम नहीं देती। कितना बड़ा जुर्म हो, कितना ही बड़ा अजीम गुनाह हो, आजिज़ी कर, मालिक को रहम आएगा, तरस आएगा। चुनाचे वाक़यात की दुनिया में आज बात कर रहा हूं, लिखा है कि एक आदमी की मौत आने लगी, उसे कुछ एहसास हुआ कि मेरी मौत करीब है, रो पड़ा, रोया और कहने लगा, लोगों मेरी आटा लाओ, आटा लाओ। उन्होंने कहा, क्यों, क्या करे, आटे का क्या करेगा? कहने लगा, मेरी दाढ़ी से आटा मल दो। नौजवान आदमी था, कहने लगा, मेरी दाढ़ी पे आटा मल दो, सफेद कर दो इसे। किसी ने पूछा क्यों? कहने लगा, मैंने सुना है हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी वाले से हया करता है, मेरी सफेद दाढ़ी कर दो, शायद मेरा काम मिल जाए, रब्बुल आलमीन मेरी दाढ़ी का लिहाज करके मुझे माफ कर दे। तो उलमा ने लिखा है कि मर किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, बता क्या गुजरी? कहने लगा, बनाया तो मैंने हिला था पर काम आ गया।
بلایا تو میں نے ہلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا. کیسے کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو نے کیا تو ہلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے, کیا تو میرا خوف کھا کر, کیا تو مجھ سے ڈر کر, کیا تو میرے سامنے جھک کر, یا میں نے تیرا ہلا ہی قبول کر لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو, اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ, عاجزی کر, وہ رب ہے تو بندہ ہے, وہ مالک ہے تو مملوک ہے, وہ چاہے تو کھلائے, وہ چاہے تو نہ کھانے دے. ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا. بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا, گھر میں دھن دولت, کھانا پینا, پھل فروٹ, گوشت سب کچھ ہے, مگر ڈاکٹریا تو مر جائے گا. اب رو رہا ہے, گھر والی وہ کہتا ہے اتنا کا ٹکڑا دے دے, ان لگا نہیں اور سب کچھ ملے گا, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے. ان لگا میں مر رہا ہوں کیا؟ کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں. تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا, اور جس کو پروردگار عالم نے نورانی موت دینی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے, جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے, جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے, ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے, یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب, یہ کھیل اور تماشا ہے. یہ کھیل اور تماشا ہے, نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے. فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والی ہے, اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں, اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے. اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے, اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو, یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے, اور تمنا بھی کرو, اس کی کوشش بھی کرو. اللہ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العاصمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اس شہر سے ایک لڑکی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں جمعہ پڑھنے آتی ہے, بتا رہی تھی کوئی مائی بیمار ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. قاری عبدالحق ان کی دادی کو بھی تکلیف ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادے کے لیے دعا کرو, اللہ کرے بخشش ہو جائے. یا اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے, میرے والدین, تمہارے والدین, تمہارے عزیز رشتے دار, میرے رشتے دار, یا اللہ سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین تمام مخلوق کا بھلا فرما, ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کا بھلا فرما, ساری کائنات کو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما, سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یہ یاسین سبزی منڈی میں کام کرتا ہے, سب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو, اللہ سب کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آنکھوں جاوید لڑکا کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو, اللہ پاک اس کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا, یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا. یا اللہ کرنا رہے, ظلم سے بچا, شریر کی شرارت سے بچا, فتنہ پردازوں سے بچا. یا اللہ دین و دنیا میں عافیت عطا فرما, سکون عطا فرما. جی اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. یہ شیخ محمد افضل صاحب ہیں ہمارے پرانے ملنے والوں میں سے, جن کی والدہ کو بھی تکلیف ہے. یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما, عاجلہ عطا فرما. یا اللہ
तमाम मुसलमान की या दूसरे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा, कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह इत्मीनान और सुकून अता फरमा। या अल्लाह जिंदगी को अच्छा सुकून वाला बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से खिताब फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें और इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक भी पहुंच सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।